رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن پر کلک کریں۔ جو نبی کے قریب ہوتے ہیں وہ خدا کے حبیب ہوتے ہیں، جو نبی کے قریب ہوتے ہیں وہ خدا کے حبیب ہوتے ہیں، اور جو سجاتے ہیں درود و سلام کی محفل رب کعبہ کی قسم وہ بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں۔ سب پر اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک و اہل بیتک یا حبیب اللہ۔ میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز بچوں، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات گرامی، آج کی یہ نورانی روحانی محفل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں منعقد کی گئی ہے۔ یہ محفل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے سلسلے میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے سلسلے میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ افروزی کی خوشی میں سجائی گئی ہے۔ سج گئے یار کی محفل کو سجانے والے، سج گئے یار کی محفل کو سجانے والے، میرے محبوب کا میلاد منانے والے، اور کس قدر قول یہ سچا ہے رضا کا سائن، کس قدر قول یہ رضا کا سچا ہے سائن، مٹ گئے آپ کے اسکار مٹانے والے، مٹ گئے آپ کے اسکار مٹانے والے۔ تو حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہزارہ شکر ہے کہ جس پروردگار عالم نے ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی خوشی کرنے کی سعادت نصیب فرمائی۔ اور یہ بات میں عام طور پر یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی خوشی میں ہم سنیوں کو پسند کر دیا ہے، اور یہ اہل سنت و جماعت کی ڈیوٹی ہے کہ تم ہی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی خوشی کرو۔ اور خوشی وہی کرتا ہے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت صرف انسان کو ہی نہیں بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت جانوروں کو بھی ہے، درختوں کو بھی ہے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پتھروں سے بھی ہے۔ دیکھیے، مدینہ منورہ میں 2.5 مائل کے فاصلے پر ایک پہاڑ ہے جو 5 مربع میل تک پھیلا ہوا ہے۔ اس کو احد کہا جاتا ہے۔ پہلے اس کا نام احد تھا۔ احد کا معنی ہے اکیلا، کیونکہ یہ دوسرے پہاڑوں سے جدا اور اکیلا ہے، اسی لیے احد کہا گیا، پھر احد کہا گیا۔ یہ ایک پہاڑ ہے، باقی پہاڑوں سے اس کی شان ممتاز ہے۔ جس طرح سارے انسان ایک جیسے نہیں ہوتے، اسی طرح سارے پتھر بھی ایک جیسے نہیں ہوتے۔ ایک پتھر خانہ کعبہ کے کونے میں لگا ہوا ہے، اس کو حجر اسود کہتے ہیں، وہ پتھر چوما جاتا ہے، باقی پتھر چومے نہیں جاتے، اس کو چومنا مومنوں کا ایمان ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ انک حجر لا تضر ولا تنفع ولولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبلک ما قبلتک، کہ تو ایک پتھر ہے جو نہ کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے نہ فائدہ دے سکتا ہے۔ تو یہ مجھے معلوم ہے، تو جانتا ہے کہ میں کون ہوں، میں عمر ہوں، میں بت پرست نہیں، میں بت شکن ہوں، میں پتھروں کو چومنے والا نہیں، میں پتھروں کو توڑنے والا ہوں، مگر میں کیا کروں، تیرا بوسہ لینے پر مجبور ہوں، اس لیے کہ جب سے میرے نبی نے تجھے چوما ہے، عمر کو چومنا یہ عمر کا ایمان کا حصہ بن گیا۔ حضرات گرامی، جس طرح سارے انسان ایک جیسے نہیں ہوتے بلکہ درجات مختلف ہیں، اسی طرح ساری ہوائیں، سارے درخت، سارے جانور، سارے پتھر ایک
سارے شہر ایک جیسے نہیں، تمام شہروں میں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی شان افضل و اعلیٰ ہے۔ دراصل فضیلت نسبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے فضیلت ملتی ہے۔ تو کائنات میں جس کسی شے کو فضیلت ملی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ملی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے ارشاد فرمایا احد جبل من جبال الجنہ، کہ احد جنت کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ ہے، لیکن اس دنیا میں اس کی صورت بدل دی گئی ہے۔ توجہ چاہوں گا، اس دنیا میں اس کی صورت بدل دی گئی ہے۔ جس طرح آب زمزم جنت کا پانی ہے، اس کا کنیکشن جنت سے ملا ہوا ہے، چھوٹا سا چشمہ ہے، 5000 سال سے جاری ہے، ساری دنیا پانی پیتی ہے۔ اب تو اتنا عام کر دیا گیا ہے کہ مسجد نبوی میں، مدینہ منورہ میں بھی لوگ عام آب زمزم پیتے ہیں، اور اب تو مینا اور عرفات میں پائپ بھی بچھا دیے گئے ہیں کہ حج کے موقع پر وہاں بھی زمزم میسر ہوتا ہے۔ تو لوگوں نے تو اب آب زمزم سے کپڑے بھی دھونا شروع کر دیے ہیں، نہاتے بھی ہیں اور زمزم سے وضو بھی کرتے ہیں۔ حالانکہ زمزم شریف کا احترام یہ ہے کہ اسے صرف پیا جائے یا اپنے سر پر لگایا جائے۔ زمزم کی اصل حقیقت یہ ہے کہ شہد سے میٹھا ہے، دودھ سے زیادہ سفید ہے، برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے، اور یہ جنت کا پانی ہے۔ لیکن اس دنیا میں جس وقت ظاہر کیا گیا تو شکل بدل دی گئی تاکہ ہم اہل دنیا اس سے نفع حاصل کر سکے، اس سے فائدہ حاصل کر سکے۔ تو جس طرح زمزم جنت کا پانی ہے لیکن اس کی ظاہری صورت دنیاوی جیسی پانی جیسی بنا دی گئی ہے، اسی طرح احد ہے تو جنتی پہاڑ مگر اس کی ظاہری صورت دنیاوی پہاڑ جیسے بنا دی گئی ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عادت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے کہ کسی شے کی حقیقت اور ہوتی ہے مگر کسی خاص حکمت کے تحت ہمارے سامنے صورت بدل کر پیش کر دیتا ہے۔ یہ عالم اسباب ہے۔ اس عالم میں اگر فرشتے بھی ظاہر ہو تو بشری صورت میں ظاہر ہوتے ہیں، اور خدا کی یہی تو حکمت ہے کہ اس نے اپنا نور بھی جب ظاہر فرمایا تو صورت محمدی میں ظاہر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ حقیقت کو جب صورت کا لباس پہناتا ہے تو اسے مخلوق میں رہنے والی چیزوں کی صورت میں متشکل کر کے بھیجتا ہے تاکہ لوگ نفع اور فائدہ حاصل کر سکیں۔ اگر چیز اپنی اصلی نوری حقیقت میں ہو تو ہم اس سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں جنت کی کچھ چیزیں بھیجی ہیں لیکن ان کی صورتیں دنیاوی جیسے بنا دی گئی ہے۔ مثلا مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں ایک مخصوص حصہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک سے لے کر منبر شریف تک ہے۔ اس کے متعلق میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ میرے گھر اور میرے منبر کے درمیانی حصہ جنت کا باغ ہے۔ در حقیقت وہ جنت کی زمین ہے، تو جس کی ظاہری صورت اس زمین جیسی کر کے اللہ نے اپنی حکمت سے اسے اس دنیا میں منتقل فرما دیا۔ تو حضرات گرامی توجہ چاہوں گا، آپ ذرا اس مسئلہ پر غور فرمائیے کہ جو خدا جنت کے پہاڑ کو احد پہاڑ بنا کر اس دنیا میں بھیج سکتا ہے، جو خدا جنت کے پانی کو اس دنیا کے پانی کی صورت میں بھیج سکتا ہے، جو خدا جنت کی زمین کو مسجد نبوی کی زمین کی صورت میں یہاں بھیج سکتا ہے، تو کیا وہ خدا اپنے نور کو انسانی صورت میں اس دنیا میں نہیں بھیج سکتا؟ محمد سر وحدت ہے، کوئی رب اس کی کیا جانے، محمد سر وحدت ہے، کوئی رب اس کی کیا جانے، شریعت میں تو بنتا ہے، حقیقت میں خدا جانے۔ حضرات گرامی، ان چند مثالوں سے یہ مسئلہ آپ کو ذہن نشین ہو چکا ہوگا کہ اللہ رب العزت
اس بات پر قادر ہے کہ نورانی اشیاء کو صورت دنیاوی میں اس دنیا میں بھیج دے یا اس دنیا کی کسی چیز میں اس کو متشکل کر کے بھیج دے، کیونکہ وہ ہر شے پر قادر ہے۔ جو لوگ اس قسم کے مسائل میں الجھتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو علی کل شیء قدیر نہیں مانتے، وہ اپنے ایمان کی فکر کرے۔ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ احد جنت کا پہاڑ ہے جس کو اس دنیا میں بھیجا گیا۔ دوسری حدیث میں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے ارشاد فرمایا احد علی باب من ابواب الجنہ، کہ احد پہاڑ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے پر ہے۔ ایک اور حدیث میں فرمان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جب تم احد کے پاس جاؤ تو وہاں کے درختوں سے پتوں سے کچھ کھا لیا کرو، اگر اور کچھ نہ ملے تو وہاں کی گھاس ہی کھا لیا کرو، کیونکہ یہ جنت کا پہاڑ ہے اور اس پر جو چیز اگتی ہے وہ جنت کی تاثیر اس میں ہوتی ہے۔ اور محدثین اکرام فرماتے ہیں، اس بات کی وضاحت فرمائی ہے کہ جب کوئی انسان احد شریف کی زیارت کے لیے جائے تو وہاں سے کچھ نہ کچھ کھانا چاہیے۔ امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں کی اگی ہوئی چیزوں سے شفاعت اور برکات عطا فرمائے گا۔ اور صحابہ اکرام کی عادت تھی کہ جب کوئی صحابی احد کی طرف جاتا تو مدینہ کے لوگ اسے کہتے اگر احد شریف چلے ہو تو وہاں سے ہمارے لیے گھاس لے کر آنا، ہم اس کو کھائیں گے۔ لہذا جس کو اللہ احد شریف کی حاضری نصیب فرمائے اس کو یہ سعادت حاصل کرنی چاہیے۔ اور الحمدللہ ہمارے ساتھ اس مرتبہ جتنے بھی ساتھی ہیں انہوں نے یہ سعادت حاصل کی ہے۔ تو حضرات گرامی، احد ایک ایسا پہاڑ ہے کہ جس کی شان اور فضیلت بہت زیادہ ہے۔ ایک حدیث نبی سنیے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں صعید النبی صلی اللہ علیہ وسلم الى احد ومعه ابو بکر وعمر وعثمان۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پر تشریف لے گئے، آپ کے ساتھ حضرت صدیق اکبر، حضرت عمر بن خطاب اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احد پہاڑ پر قدم رکھا تو حدیث کے لفظ ہے فرجفا بہم، احد پہاڑ ہلنے لگا، حرکت کرنے لگا، جھومنے لگا، وجد میں آ گیا۔ اور بعض کم فہم اور عشق رسالت سے عالی لوگ کہتے ہیں کہ زلزلہ آ گیا۔ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک لگنے سے زلزلہ آتا ہے؟ معاذاللہ، بات یوں نہیں، توجہ چاہوں گا۔ حدیث نبوی کو سمجھنے کے لیے عشق رسول کی ضرورت ہے، حدیث نبوی سمجھنے کے لیے محبت رسول کی ضرورت ہے۔ حضور نے قدم مبارک رکھے تو پہاڑ کو زلزلہ کیوں آ گیا؟ آپ زمین پر چلتے تھے تو زمین پر زلزلہ کیوں نہیں آتا تھا؟ یہ کون سا مسئلہ ہے؟ بات یہ نہیں کہ زلزلہ آیا تھا، اصل بات یہ ہے کہ پہاڑ اپنی خوش قسمتی کر وجد میں آ گیا، جھوم اٹھا تھا کہ آج مجھ پر تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم لگے ہیں۔ حضور تشریف لائے تو پہاڑ وجد میں آ گیا، اپنے بخت پر ناچ کر اٹھا۔ آپ مجھے کہیں گے کہ مولانا آپ بڑی عجیب خوش اعتقادی کی باتیں کرتے ہیں، کیا پہاڑ کبھی کرتے ہیں؟ تو سنو، ہاں پہاڑ بھی مدد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا، جب اللہ کی تجلی پہاڑ پر پڑی تو پہاڑ وجد میں آ گیا، رقص میں آ گیا، حرکت میں آ گیا، جھوما، اور اس کے بعد ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، چورا ہو کر سرما بن گیا۔ اللہ کے عشق کی گرمی میں وہ جل گیا، وہ کھرا موسیٰ صعیقا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ حضرات گرامی، یہ وجد نہیں تو کیا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، یہ موسیٰ علیہ السلام کا وجد تھا۔ پہاڑ سرما ہو گیا، پہاڑ جل گیا، پہاڑ وجد میں آ گیا، پہاڑ رقص کرنے لگا، یہ پہاڑ کا وجد تھا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ آپ مبارک مصنوی شریف میں فرماتے ہیں کہ عشق جان طور آمد عاشقا، طور مست و خر موسیٰ صعیقا، جب اللہ کی تجلی آئی تو طور وجد میں آ کر مست ہو گیا، پہاڑ رقص کرنے لگا۔ جب تجلی آتی ہے تو بھی پتھر
کہ پتھروں سے انسان کے دل زیادہ سخت ہے. میرا یہ دعویٰ ہے کہ پتھروں سے انسان کا دل زیادہ سخت ہے. پتھر نرم ہے، پتھر اتنا سخت نہیں جتنے لوگوں کے دل ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ کافروں اور منافقوں کے دل اشد قسوہ، پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہے. یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے. حضرات گرامی، پتھروں پر بھی اثر ہو جاتا ہے، ان بندوں پر اثر نہیں ہوتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام پتھر پر عصا مارا تھا تو قرآن کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے اللہ سے پانی مانگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اضرب بعصاک الحجر، حکم ملا کہ اے موسیٰ اس پتھر پر اپنی لاٹھی مارو، اپنی عصا مارو. جب آپ نے موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماری فانفجرت منہ اثنتا عشر عینا، تو اس سے 12 چشمے جاری ہو گئے. چاہیے یوں کہہ لو کہ پتھر روح پڑا. معلوم ہوا کہ پتھر کو لاٹھی لگے تو وہ بات مانتا ہے، بندہ اور بھی بگڑتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پتھر تو کبھی کبھی پھوٹ پڑتا ہے، بندہ نہیں پھوٹتا، بڑا سخت ہے. دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ سخت دل نہ بنائے. سب کہو آمین. اللہ ہمیں نرم دل کر دے. جن کے دل نرم ہوتے ہیں وہ یاد خدا اور عشق مصطفیٰ میں رویا کرتے ہیں، ان کی آنکھوں میں آنسو آیا کرتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی سے پتھر نرم ہو گیا، اس سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے. حضرات گرامی، پتھر سے پانی کا نکلنا یہ عادت ہے. پہاڑوں سے چشمے نکلا کرتے ہیں. یہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام کا کمال ہے. لیکن اس سے بڑا کمال بھی کوئی ہونا چاہیے. محدثین کرام فرماتے ہیں کہ پتھر کی عادت ہے کہ اس سے پانی نکلتا ہے. کسی ایسے شے سے پانی نکلے جو پانی نکلنے کی عادی نہ ہو، یہ اس سے بھی بڑا کمال ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال سنیے. صلح حدیبیہ کے موقع پر الحمدللہ اس مرتبہ ہمارے ساتھی جو گئے انہوں نے صلح حدیبیہ کی بھی زیارت کی ہے. تو صلح حدیبیہ کے موقع پر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ صحابہ کے پاس پانی بھی نہیں تھا، وضو کے لیے بھی پانی نہیں ملا. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ پانی ختم ہو گیا ہے. حدیث کے لفظ ہے فوضع یدہ فی الرکبہ، آپ نے اپنے دست مبارک ایک برتن میں رکھا، فجعل الماء یصور بین اصابع کامثل العیون، پانچوں انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے. فرمایا پانی پی لو، وضو کرو، جانوروں کو پلاؤ. میں نے اس پانی کا کنیکشن حوض کوثر سے جوڑ دیا ہے. انگلیاں ہیں، پیر میں ڈوبتے ہیں، پیاسے جھوم کر ندیاں پنجآن رحمت کی ہے. ساری بات انگلیاں ہیں، فیض پہ ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری. واہ واہ. حضرات گرامی، جو پنجاب کے لوگ ہیں ان کو پتا ہے کہ پنجاب کو پنجاب کیوں کہتے ہیں. پنجاب کو پنجاب اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں 5 دریا ہے، پنجاب ہے، اس لیے اس کا نام پنجاب ہے. اور یہ پنجاب جو ہے یہ میرے نبی کی انگلیوں کا فیض ہے. آپ کہیں گے کہ مولانا آپ مسئلہ کیا بتانا چاہتے ہیں، تو میں کہوں گا کہ یہی تو میں بتا رہا ہوں. کبھی پتھر کی مثال دے رہا ہوں، کبھی انگلیوں کی مثال دے رہا ہوں. یہی تو کہہ رہا ہوں کہ جدھر جدھر نبی نے توجہ کی مردہ دلوں میں جان آ جاتی ہے. جدھر نبی کی توجہ ہو جائے نعمتیں بانٹنا جس طرف وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹنا جس طرف وہ ذیشان گیا. ساتھ ہی منشی رحمت کا کلندر. حضرات گرامی، حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک عربی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا اور آ کر کہنے لگا کہ کیا آپ واقعی اللہ کے سچے نبی ہیں؟ حضور نے فرمایا ہاں میں اللہ کا سچا نبی ہوں. وہ عربی کہنے لگا میں کیسے مانوں؟ حضور نے فرمایا میں منوا لوں گا. وہ عربی کہنے لگا میرا ایک مطالبہ ہے. حضور نے فرمایا بتاؤ کیا مطالبہ ہے؟ وہ عربی کہنے لگا وہ دور ایک درخت ہے، اگر وہ وہاں سے چلے اور چلتا ہوا آپ کے پاس آئے اور آپ کو آ کر پہلے سجدہ کرے، پھر سجدہ کر
میں نہیں جاتا. اگر میں گیا تو کہے گا کہ شاید میں نے کوئی چال بازی کر لی ہے, میں دور رہتا ہوں, تو جا اور جا کر اسے کہے کہ تجھے وہ بلا رہے ہیں. اگر میں سچا نبی ہوا تو دیکھنا وہ کس طرح آتا ہے. توجہ چاہوں گا, آدمی گیا اور اس نے جا کر حضور کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا تجھے وہ بلاتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ جب اس نے کہا تجھے وہ بلاتے ہیں تو درخت پہلے آگے جھکا, پھر پیچھے جھکا, پھر دائیں جھکا, پھر بائیں جھکا اور سیدھا حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو. لوگ کہتے ہیں کہ درخت زمین سے جڑ اکھاڑنے کے لیے جھکا. میں کہتا ہوں وہ جڑیں اکھاڑنے کے لیے نہیں جھکا, بلکہ جب اس نے سنا کہ مجھے حضور بلاتے ہیں تو اس نے وزن آ گیا, وہ جھوٹ گیا. ارے وہ تو درخت تھا, تم تو شیعہ ہو. وہ تو درخت تھا, تم تو مسلمان ہو. وہ تو درخت تھا, تم تو ہوش والے ہو. وہ تو درخت تھا, تم تو دل والے ہو. وہ تو درخت تھا, تم تو عشق والے ہو. وہ تو درخت تھا, تم تو پریم والے ہو. وہ تو درخت تھا, تم تو محبت والے ہو. وہ تو درخت تھا, تم تو پریت والے ہو. اگر تمہیں کوئی پیغام دے کہ تمہیں حضور بلاتے ہیں اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچ کے بتانا تمہارا کیا حال ہوگا. تم جھوٹ کر وزن میں آ کر کہو گے کہ لوگوں مجھے مبارک دو. لوگوں اے لوگوں میری قسمت کو سراہو, سرکار ملے ہیں, مجھے سرکار ملے ہیں. آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے, آیا ہے بلاوا مجھے حضرات گرامی, کیا یہ کوئی معمولی بات ہے کہ کسی مسلمان کو اگر یہ پیغام آئے کہ اے فلاں تجھے حضور بلاتے ہیں تو سمجھو کہ کام بن گیا, معراج ہو گئی, بخشے گئے, جنت کے مالک ہو گئے, کیونکہ ہمیں حضور نے بلایا ہے. وہ درخت تھا مگر ہم سے اچھا تھا. وہ درخت ہم سے اچھا تھا. اس نے جب سنا کہ مجھے حضور بلاتے ہیں تو درخت کو وزن آ گیا. پہلے درخت کو وزن ہوا, پھر اس نے سوچا دیر نہ ہو جائے, سیدھا توڑا, آگے کی جانب جھکا ہوا ہے اور زمین پھاڑتا ہوا دوڑ رہا ہے. جادنی دعوت الاشجار ساجدۃ تمشی الیہ علی ساکن بلا قدمی, تمشی چلتا ہوا علی ساکن, دو ٹانگوں پر نہیں بلکہ پنڈلی پر, بلا قدمی, قدموں اور ٹانگوں کے بغیر پنڈلی پر دوڑتا ہوا آ رہا ہے. حضرات گرامی توجہ چاہوں گا, درخت کے کام تو نہ تھے. اس نے کیسے سنا کہ مجھے حضور بلاتے ہیں؟ درخت سیدھا حضور کی طرف آ رہا ہے. اس کی آنکھیں بھی نہیں تھی کہ دیکھے کہ حضور سامنے کھڑے ہیں, مگر سیدھا آ رہا ہے. اس کے کان بھی نہ تھے مگر سن رہا تھا. اس کی آنکھیں بھی نہ تھی مگر وہ دیکھ رہا تھا. ان کے پاؤں بھی نہ تھے مگر وہ چل رہا تھا. اب یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے. توجہ چاہوں گا, درخت سن رہا ہے بغیر کانوں کے, درخت چل رہا ہے بغیر ٹانگوں کے, درخت دیکھ رہا ہے بغیر آنکھوں کے. اسے کیا ضرورت تھی ٹانگوں کی, اسے کیا ضرورت تھی آنکھوں کی, اس کا تو سب کچھ میرے حضور تھے. سورج, حضور نے سورج کو اشارہ کیا, دوڑتا ہوا واپس آ گیا. حضور نے چاند کو اشارہ کیا, چاند دو ٹکڑے ہو گیا. کیا اس سے حضور نے کہا تھا کہ دو ٹکڑے ہو جاؤ پھر مل جانا؟ حضور نے تو صرف اشارہ کیا تھا, اس کے کام بھی نہیں تھے. چاند نے دیکھا کیسے, اس کی آنکھیں بھی نہ تھی. سورج کو کس نے بتایا کہ اشارہ کا مطلب یہ ہے کہ واپس آ جا, علی کو نماز پڑھا اور پھر واپس چلا جا. یہ کیا ہے؟ یہ غیب کی باتیں تھی جو چاند کو آ گئی. یہ غیب کی بات, یہ غیب کا علم ہے جو حضور سورج کو آ گیا. یہ غیب کا علم ہے جو درخت کو آ گیا. لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی کو علم غیب نہیں. نادانو, اپنے نبی کو جس شے کی طرف اشارہ کر دے اس کو بھی غیب آ جاتی ہے. میں مسئلہ یہ عرض کر رہا تھا کہ جب حضور نے احد پہاڑ پر قدم مبارک رکھے, فرجفا, کوئی کہتا ہے کہ زلزلہ آ گیا, کوئی کہتا ہے کہ ہلنے لگا, ہم لوگ کہتے ہیں کہ وجد میں آ گیا, رقص کرنے لگا, وہ ناچنے لگا, خوشی سے جھومنے
اس کی ایک مثال اور میں دیتا ہوں. دیکھیں معراج کی رات جب براق پر حضور کی بارگاہ میں پیش کیا گیا تو براق بھی رقص کرنے لگا, براق بھی وجد میں آ گیا, براق جھومنے لگا. تو جبریل امین نے کہا براق ٹھہر جا, تجھے پتا نہیں کہ سید الانبیاء تیری پشت پر سوار ہو رہے ہیں. پھر براق ٹھہر گیا. کیا براق کو زلزلہ آیا تھا؟ بلکہ وہ وجد میں جھوما تھا. حضرات اکرامی توجہ چاہوں گا, لوگ پریشان ہو جاتے ہیں وجد کو دیکھ کر. اس انسان کو وجد ہوتا ہے, اس انسان کو وجد ہوتا ہے جس پر رحمت نازل ہو اور جس کے دل پر انوار الہی کا نزول ہو, جس کے دل میں محبت خدا ہو, عشق مصطفیٰ ہو. ہم تو یہی کہیں گے کہ احد پہاڑ وجد میں آ گیا, جھومنے لگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قدم مبارک احد پر مارا اور فرمایا احد اسبق احد فما علیک الا نبی او صدیق او شہیدان. اے احد ٹہر جا, حرکت بند کر دے, تجھ پر خدا کا نبی ہے, ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں. حضرات اکرامی یہ حدیث آپ نے تو بارہا سنی ہے. آئیے اس حدیث پر غور کریں, انشاءاللہ آپ کے ایمان کو تازگی اور روح کو بالغی ملے گی. پہلی بات یہ کہ نبی کی محبت میں, نبی کی عشق میں احد پہاڑ کو وجد ہوا. دوسرا مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ پہاڑ کو عشق تو پہلے بھی تھا, محبت پہلے بھی تھی, پہلے کیوں نہیں وجد کرتا رہا, اس دن کیوں جھوم اٹھا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہاڑ میں شوق بھی تھا, پہاڑ میں عشق بھی تھا, پہاڑ میں محبت بھی تھی, پہاڑ میں سب کچھ تھا, لیکن ابھی جان نہیں آئی تھی. پہاڑ کو وجد آیا لیکن ابھی جان نہیں آئی تھی. جب حضور نے قدم رکھا تو اس میں زندگی آ گئی, زندگی آئی تو وجد کیا, جھوما. معلوم ہوا کہ نبی کے قدم پتھر پر لگے تو پتھر بھی زندہ ہو جاتے ہیں, پتھروں میں جان آ جاتی ہے. جس نبی کی حیات کا عالم یہ ہو کہ جس سے لگ جائے وہ شاید زندہ ہو جائے, تو اس نبی کو مردہ کہتے ہیں. نام نہاد مسلمانوں تمہیں شرم آنی چاہیے, تم دعوی مسلمانی کا کرتے ہو اور عقیدہ رکھتے ہو کہ نبی مردہ. حدیث مبارکہ سنیے. غزوہ خیبر کے بعد مشرکین اور یہودیوں نے یہ سوچا کہ اس نبی سے کسی بھی طرح ہماری جان چھوٹتی ہوئی نظر نہیں آتی. غزوات میں بھی یہ کامیاب ہو جاتا ہے, ہر لحاظ سے ہمارا پروگرام فیل ہو جاتا ہے. کوئی ایسا پروگرام بناؤ کہ اس کو زہر دے دیا جائے, معاذ اللہ. یہ منصوبہ بنا کر انہوں نے ایک یہودیہ عورت کو سکھایا, اور ایک روایت کے مطابق وہ مرحب کی بہن تھی کہ تو نبی کو دعوت کرو, گوشت میں زہر ملا دے. اس یہودیہ عورت نے یہ بات مان لی. اس نے بکری کی دستی کا گوشت منگایا. اس کی وجہ یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دستی کا گوشت پسند فرماتے تھے. تو اس گوشت میں نہایت سریع الاثر زہر ملا دیا. پھر آپ کی دعوت کی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. یہودی عورت نے گوشت کی تھالی آگے رکھ دی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم, یا رسول اللہ آپ کا پسندیدہ کھانا پیش خدمت ہے, کھائیے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھی, زہر آلود گوشت سے ایک لقمہ اٹھایا اور اٹھا کر اپنے منہ میں ڈال دیا, تناول فرما دیا. یہودی عورت دیکھتی رہی. اس کے دل میں ایک بات تھی, اس نے یہ نیت کر رکھی تھی کہ اگر اللہ کا سچا نبی ہوا تو زہر اس پر اثر نہیں کرے گا اور میں اس کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤں گی, اور اگر زہر اثر کر گیا تو میں سمجھوں گی کہ یہ نبی نہیں, اور جو نبی نہیں ہو اور دعویٰ نبوت کا کرے اسے زہر ہی دینا چاہیے. یہ اس عورت کی سوچ تھی. اس نے یہ سوچا, تو اس نیت سے اس نے زہر آلودہ گوشت آگے رکھ کے آپ کے نے زہر کا آلودہ لقمہ آپ نے اٹھایا اور کھا لیا. یہودی عورت دیکھتی رہی. آپ کی طبیعت پر کوئی برا اثر نمودار نہیں ہوتا. پھر اس کے بعد حضور نے ہاتھ مبارک لگایا,
تو تھالی والا گوشت بھول پڑا. گوشت سے آواز آئی, انی مسموم یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, میرے اندر زہر ملا ہوا ہے, مجھے نہ کھاؤ. تو میں سوال کرتا ہوں کہ اے گوشت, اب تجھے پانے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر تیرے اندر زہر پہلے تھا تو پہلے بولتا, پہلا لقمہ حضور نے کھا لیا, اب بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو گوشت کہتا ہے کہ میں کیا کروں, میں کس طرح بولتا, میں تو مردہ تھا, مجھ میں تو جان ہی نہ تھی, میں کیسے بولتا, میں مجبور تھا. پر جب مجھے نبی نے ہاتھ لگایا تو میں زندہ ہو گیا, جب ہاتھ نہیں لگایا تھا تو میں کیسے بولتا, جب نبی کا ہاتھ لگ گیا تو مجھ میں جان آ گئی, میں بول پڑا. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو, جان ہے تو جہان کی, جان ہے تو جہان ہے. توجہ چاہوں گا, لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر حضور کو غائب ہوتا تو کھاتے کیوں؟ وہاں بھی اعتراض کرتے ہیں کہ اگر حضور کو غائب ہوتا تو کھاتے کیوں؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر حضور گوشت کا پہلا لقمہ تناول نہ فرماتے تو پتا چلتا کہ نبی کو غائب ہے, پتا چلتا کہ نبی کو غائب نہیں. کھا لیا تو علم غیب کی دلیل ہے, کیونکہ آپ جانتے تھے کہ یہودیہ عورت کی نیت کیا ہے, اور یہی تو علم غیب ہے. آپ اس کی نیت کو جانتے تھے کہ وہ دیکھنا یہ چاہتی ہے کہ نبی پر زہر اثر کرتا ہے کہ نہیں کرتا. اگر نہ کھاتے تو یہودیہ عورت کو کیسے پتا چلتا کہ نبی پر زہر اثر نہیں کرتا؟ آپ نے قسم جان بوجھ کے اس لیے کھا لیا تاکہ یہودیہ عورت جان لے کہ زہر نبی پر اثر نہیں کرتا. یہ تو اس بات علم غیب کی دلیل ہے. آپ کو یہودیہ عورت کے دل کی نیت کا بھی علم تھا, اور یہ بھی علم تھا کہ زہر مجھ پر اثر نہیں کرے گا. غور فرمائیے, اس حدیث پاک سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کا ثبوت مل رہا ہے. لیکن وہ لوگ جو فہم حدیث کے عاری ہے, منشاء رسالت سے بے خبر ہے, وہ اس کا مفہوم کچھ اور ہی نکالتے ہیں کہ حضور نے گوشت کا پہلا لقمہ تو کھا لیا, جب دوسرا لقمہ اٹھانے لگے تو پھر گوشت بول پڑا. تو حضرات گرامی, سوال یہ ہے کہ گوشت کا پہلا لقمہ کیوں نہیں بولا, پہلے ہی لقمہ پر کیوں نہ بولا؟ تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک حضور کا دست اقدس ہاتھ مبارک گوشت سے مس نہیں ہوا تھا, گوشت سے ٹچ نہیں ہوا تھا, اس گوشت پر 4 موتیں واقع ہو چکی تھی. پہلی موت, بکری کو ذبح کیا گیا. دوسری موت, گوشت کے ٹکڑے کر کے اس کا قیمہ بنا دیا گیا. تیسری موت, اس گوشت کو آگ میں پکایا گیا. اور چوتھی موت, اس گوشت کو زہر میں بجھا دیا گیا. اس گوشت پر 4 موتیں واقع ہو چکی تھی. وہ گوشت کس طرح بولتا؟ جب حضور نے تھالی میں ہاتھ مبارک رکھا تو آپ کے ہاتھ مبارک کے مس ہونے سے, آپ کے ہاتھ مبارک کے ٹچ ہونے سے سارا گوشت زندہ ہو گیا, زندگی آ گئی تو بول اٹھا. جب تک ہاتھ مبارک مس نہیں ہوا تھا, جب تک ہاتھ مبارک ٹچ نہیں ہوا تھا, وہ مردہ تھا. جب ہاتھ لگ گیا تو زندگی آ گئی, زندہ ہو گیا. اسی لیے جب دوسری باری زندگی ملی تو بول پڑا. معلوم ہوا کہ نبی کا جسم جس شے سے لگ جائے, نبی کا جسم جس چیز سے ٹچ ہو جائے, وہ شے میں زندگی آ جاتی ہے. تو جس کے ہاتھ سے مس ہونے سے زندگی ملتی ہے, جس کے ہاتھ سے ٹچ ہونے سے زندگی ملتی ہے, وہ خود زندہ کیوں نہیں؟ تکبیر, رسالت, حیدری, جشن عید میلاد النبی. حضرات گرامی, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میرے چشم عالم سے چھپ جانے والا. حضرات گرامی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے احد ٹھہر جا, تجھ پر ایک نبی ہے, ایک صدیق ہے, 2 شہید ہیں. وہاں ٹھہر گیا. یہ بات الگ ہے کہ انسان نبی کا حکم نہ مانے, پتھر تو نبی کے حکم کے پابند ہے. جب نبی فرمائے ٹھہر جا تو پتھر ٹھہر گیا.
पत्थर ठहर जाते हैं। अब सवाल पैदा होता है कि ये पत्थर हुजूर का हुक्म क्यों मानते थे? ये पत्थर हुजूर का हुक्म क्यों मानते थे? इसलिए कि वो हुजूर को अपना नबी मानते थे। देखो, नबी ने उंगली का इशारा किया, चांद तो टुकड़े हो गया। नबी ने उंगली का इशारा किया, डूबा हुआ सूरज वापस आ गया। नबी ने उंगली का इशारा किया, बादल आ गए। नबी ने उंगली का इशारा किया, दरख्त चलने लगे। नबी ने उंगली का इशारा किया, पत्थर कलमा पढ़ने लग गए। मालूम हुआ हर चीज पहचानती है कि ये खुदा का रसूल है। न सिर्फ पहचानते थे बल्कि मानते भी थे, और नबी का हुक्म मानना ये फर्ज होता है। इसीलिए हर पत्थर भी जानता था हुजूर खुदा के नबी है। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ठहर जा, तो पहाड़ ठहर गया। फिर फरमाया ए पहाड़, तुझ पर एक नबी है, एक सिद्दीक है, दो शहीद है। ये जो पहाड़ पर खड़े थे अभी शहीद तो नहीं हुए थे। मर्तबा शहादत बाद में हासिल होना था, मगर हुजूर पहले बता रहे हैं ये दोनों शहीद है। तो मुझे बताओ, इल्म गैब और किस चीज का नाम है? इल्म गैब और किस चीज का नाम है? तो मालूम हुआ कि नबी को हर इंसान की मौत के बारे में इल्म होता है कि कौन कब मरेगा, किस हाल में मरेगा, किस हैसियत से मरेगा, और उसकी दिल की कैफियत क्या होगी, और मौत की किस्मों में से उसकी मौत किस किस्म की होगी। ये हुजूर के इल्म गैब पर दलील है। तो अब सवाल ये है कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उहुद पहाड़ पर तशरीफ ले गए थे तो वो क्यों झूमने लगा था? उसे वजन क्यों आया था? उसकी वजह ये है कि वो हुजूर से मोहब्बत करता था। वो हुजूर से मोहब्बत करता था, वो हुजूर का आशिक था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उहुद पहाड़ की तरफ इशारा करके फरमाया, इन्ना उहुदन जबलुन युहिब्बुना व नुहिब्बुहु, कि उहुद पहाड़ मेरे साथ मोहब्बत करता है, मैं उहुद के साथ मोहब्बत करता हूं। तवज्जो चाहूंगा, मालूम हुआ कि पत्थरों को भी नबी से मोहब्बत है, पत्थरों को भी नबी से मोहब्बत है। जो इंसान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत ना करे उसके तो पत्थर अच्छे हैं जो हुजूर से मोहब्बत करते हैं। जिस तरह इंसानों में खुशकिस्मत इंसान हुजूर के आशिक होते हैं, इसी तरह पत्थरों में भी कुछ पत्थर हुजूर के आशिक होते हैं। ये महज अल्लाह तबारक व तआला का करम है कि जिस बशर, जिस हजर और जिस शजर को चाहे हुजूर का आशिक बना दे। हुजूर की मोहब्बत निजात की जमानत है। वो पहाड़ भी जन्नती हो गए जिन्होंने हुजूर से मोहब्बत की। ये हदीस मुबारक आपने बारहा सुनी है, कभी इस पर गौर करो कि हुजूर को किस तरह इल्म हो गया, हुजूर को किस तरह इल्म हो गया कि वो पहाड़ मुझसे मोहब्बत करता है। हुजूर को किस तरह मालूम हो गया कि पहाड़ मुझसे मोहब्बत करता है। क्या आप लोग बता सकते हैं कि ये दीवार आपसे मोहब्बत कर रही है? लेकिन नबी पाक को उस पहाड़ की मोहब्बत का इल्म कैसे हुआ? आप कहेंगे हो सकता है कि पहाड़ का वजन देखकर हुजूर ने पहचान लिया कि ये मुझसे मोहब्बत करता है। मैं कहता हूं कि अगर आप किसी जमीन पर चल रहे हो तो जमीन पर जलजला आए तो आप ये दलील देंगे कि मुझसे मोहब्बत कर रही है? नहीं, यह तो मोहब्बत की कोई अलामत नहीं। हुजूर फरमाते हैं कि ये पहाड़ मुझसे मोहब्बत कर रहा है। मालूम हुआ कि आप उसकी मोहब्बत जानते थे। तो मुसलमानों, अगर हुजूर ये जानते हैं कि कौन सा पहाड़ मेरे साथ मोहब्बत करता है, तो ये भी जानते हैं कि कौन सा इंसान मुझसे मोहब्बत कर रहा है। और मोहब्बत दिल का राज है, उसका ताल्लुक दिल से है। किसी को क्या कि किसकी मोहब्बत है, कितनी मोहब्बत है। आप यहाँ इतने लोग बैठे हैं, मुझे क्या पता कि किसके दिल में किसकी मोहब्बत है। आपको क्या पता कि मेरे दिल में किसकी मोहब्बत है। किसी की मोहब्बत को जान लेना, ये दिल की बात को जानना है। मालूम हुआ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिल की बातें भी जानता है। मोहब्बत दिल में होती है, मोहब्बत का मरकज दिल है, मोहब्बत दिल के अंदर रहती है। और ये बात वही बता सकता है जिसकी नजर दिल पर हो,
معلوم ہوا حضور دل کی باتیں بھی جانتے ہیں کہ حضور جانتے ہیں کہ کون میرے ساتھ محبت کر رہا ہے اور کون محبت نہیں کر رہا. اور دلائل الخیرات شریف جو درود کا مجموعہ ہے، جو تمام اولیاء کا وظیفہ ہے، قرب مصطفیٰ کا زینہ ہے، اس میں سلطان المقربین سید العارفین امام محمد بن سلیمان جزوری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث مبارکہ نقل فرمائی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے ارشاد فرمایا اسمع صلاۃ اہل محبت وعارفہ، اہل محبت کا درود میں خود سنتا ہوں اور اسے پہچانتا ہوں. محبت والوں کا درود فرشتوں کے واسطے کے بغیر حضور خود جانتے ہیں اور اسے سنتے ہیں اور اسے پہچانتے ہیں. تو حضور کو علم ہے، توجہ چاہوں گا، حضور کو علم ہے کہ کون محبت سے درود پڑھ رہا ہے اور کون محبت سے نہیں پڑھ رہا. جو محبت سے پڑھے اس کا درود حضور خود سنتے ہیں. تو معلوم ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر انسان کے دل کی کیفیتوں سے بھی واقف ہے. دل کی کیفیت سے واقف ہونا یہ کمال ہے، کیونکہ ان کا دل ہے تو واقف ہے. اور حضور کا اس سے بھی بڑا کمال یہ ہے کہ جس شے کا دل نہ ہو اس کی حالت بھی جان لیتے ہیں. توجہ چاہوں گا، پتھر کی حقیقت میں محبت نہیں ہوتی. جس انسان کے دل میں محبت نہ ہو اسے پتھر دل کہتے ہیں. حضور کی کمال محبوبیت یہ ہے کہ جس شے کی حقیقت میں محبت نہیں وہ بھی حضور سے محبت کرتی ہے. تو پتھر کا دل نہیں ہے. اگر کسی کو شک ہو تو پتھر اٹھا کر ڈاکٹروں کے پاس لے کر چلے جائے، سرجنوں کے پاس لے کر چلے جائے، سائنٹسٹ کے پاس لے کر چلے جائے، ان سے پوچھ لو، سب جواب دیں گے کہ پتھروں کا دل نہیں ہوتا. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں جن چیزوں کا دل نہیں نبی ان کے اندر کا غیب جانتا ہے تو تم تو پھر دل والے ہو، تمہارے اندر کی باتیں حضور کیوں نہیں جانتے؟ سبحان تو مسلمانوں، حضور کے غلاموں دعا کیا کرو کہ اے اللہ اس دل میں تیری اور تیری محبوب کی محبت سما جائے اور حال یہ ہو جائے کہ پسے مردن فرشتوں نے تلاشی لی تو کیا نکلا، پسے مردن فرشتوں نے تلاشی لی تو کیا نکلا، میرے دل کے گوشے سے خیال مصطفیٰ نکلا. کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا. ورفعنا لک ذکرک کا تاج آپ ہی کے جبیل اقدس پر سجایا گیا. والضحیٰ آپ کی نورانی پیشانی ہے، واللیل اذا سجا آپ کے زلف عنبری کے لیے فرمایا گیا. ما طغى البصر وما طغى آپ کی آنکھوں کا سرما ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی آپ کی تقریر ہے. نون والقلم آپ کی تحریر ہے. علم نشرح آپ کا سینہ ہے. ووجدک عائلا فأغنى آپ کا مکتب ہے. وعلمک ما لم تكن تعلم خدائے علوم کا رحمان ہے. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان یہ انعام رحمان ہے. ووجدک عائلا فأغنى آپ کا گناہ ہے. وأما اليتیم فلا تقهر آپ کا لطف و کرم ہے. وأما السائل فلا تنهر آپ کی شان بندہ پروری ہے. آپ ہی کی دونوں عالم میں سربری ہے. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ مالک کی آپ پر بے پناہ عنایات کی خبر ہے. وَشَقُّ الْقَمَرِ آپ کا اعجاز نظر ہے. رِضَا اللہ آپ کا مقام ہے. تنام عینی ولا ینام قلبی آپ کا آرام ہے. ابھی عند ربی آپ کا دسترخوان ہے. ایکم مثلی آپ کا فرمان ہے. آپ تاجدار دو جہاں ہیں. بظاہر فرق پر جلوہ گر ہے مگر عرش کے سترہ نشین ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا آپ کی سیر ہے. وکان قاب قوسین او ادنی قرب خاص ہے. واوحی الی عبدہ فاوحی راز و نیاز ہے. قد جاءکم من اللہ نور آپ کی تنویر ہے. آپ کی ذات سراج المبین ہے. تمام انوار اس نور کا پرتو ہے. حور و قصور میں اس کا حسن و جمال ہے. رضوان و گرمان اسی نور کے محتاج ہے. صفات آدم نجات نور اسی نور کے صدقے سے ہوئی. دعائے خلیل اور صفائی اسماعیل اسی نور سے ظہور میں آئی. دعوت یعقوب صحت ایوب اسی نور کی طفیل ہے. نجات یوسف اصابت یونس اسی نور کی برکت ہے. اسی نور کی طفیل رسولوں کو رسالت ملی، نبیوں کو نبوت عطا کی گئی، عارفوں کو معرفت، ولیوں کو ولادت، علماء کو فقاہت دی گئی. ارے میں اس مقام محمود کے مکین ولا سوف یؤتیک ربک فترضی امین اور وبالمؤمنین رؤوف رحیم. شان والے کی کیا عظمت بیان کروں.
बख्शिश हासिल करने का एक बहाना है कि हम उसके महबूब का नाम लेते हैं, उनका जिक्र करते हैं, उनकी मिलाद करते हैं, उनकी नात करते हैं, रब्बे काबा की कसम उसका वास्ता डालते हैं, सत्ता मानते हैं। ये वो जरिया है कि जिससे अल्लाह तबारक व तआला की दरिया रहमत जोश में आ जाती है और उसकी करम की बरसात हो जाती है और उसकी करम से एक छींटा हासिल करने के लिए हम उनके मिलाद करते हैं। इसके जरिए अल्लाह तबारक व तआला मेरी और आपकी निजात अता फरमाए।